نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلے رکوع میں آیا تھا کہ بے شک اب یہ قرآن ہی ہے جو سب سے سیدھے راہ کی طرف بلانے والا ہے، گویا اب اسی سے عروج و زوال کے فیصلے ہونے ہیں۔ اگر کسی کو اس قرآن سے کو جس نے تھام لیا اسے عروج ملے گا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قہر مذلت میں گرایا جائے گا۔ اس پر کوئی ٹائٹس رومی، کوئی بخت نصر، کوئی ہلاکو خان، کوئی چنگیز خان اس پہ مسلط ہوتا رہے گا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ قرآن کی طرف دوڑے آتے، اس سے چمٹتے، اس سے جڑتے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں بات کو پھیر پھیر کر سمجھایا ہے، ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے بیان کیا ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ اس طرف سمجھانا نہیں بڑھاتا ان کو مگر بھاگنے میں، نفرت کرنے میں، دور ہونے میں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، ذرا سوچو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کی دیوی ہے تو یہ دولت کی دیوی ہے، تو اگر کچھ اوروں کا بھی اختیار ہوتا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر ان میں سے کوئی عرش والے کی طرف بھی تو رستہ جو ہے وہ پکڑتا، یعنی وہ حملہ کر کے بڑا رب بننے کی کوشش کرتا۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی ریاست ہے، اس کا مہاراجا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے راجے بھی ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال، اب راجا صاحب نے بھی پھر مہاراجا بننے کی جو ہے وہ زکن لگائی ہے، تو بغاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فوجوں میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو انسان کی سرشت میں ہے کہ جہاں کہیں اختیارات ہوتے ہیں تو وہاں چھوٹے بڑوں کے خلاف بغاوت کرتے ہو۔ اولادوں نے باپوں کے خلاف بغاوتیں کی ہیں۔ اب یہ اپنی نفسیات ہوتی ہے کہ یعنی باپ کو بھی قید کر دیا، اس کی بادشاہی چھین لی، خود بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ تو ذرا سوچو اگر اور معبود ہوتے تو وہ بڑا رب بننے کی کوشش کیوں نہ کرتے؟ سبحانہ و تعالی تو وہ پاک ہے اور بلند ہے، اما یقولون، ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت بلند ہے۔ یعنی یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلپر ہیں، معاون ہیں، جو اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو تسبح لہ السماوات السبع والارض، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں 7 آسمان بھی اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے۔ اور یہاں قرآن کے ساتھ پھر آخرت کا ذکر، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے تنا ہوا، جو اسے چھپا دیتا ہے، انہیں پردے میں کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ حامیم السجدہ میں بھی آئی ہے، وہ خود کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے۔ یہ حجاب کیا شے پیدا کرتی ہے؟ یہ جب آخرت پر اللہ کے محاسبے کا خوف نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، پھر قرآن بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ جیسے بارش برستی ہے تو زرخیز زمین کے اندر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے نا، وہ زمین جو گندی ہے، جو جس میں جو خبیث زمین ہے، اس پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن بابرکت ہے مگر اس دل کے لیے جہاں پہ اللہ کے سامنے محاسبے کا ڈر موجود ہو۔ اگر آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، قرآن اثر ہی نہیں کرے گا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ان کو پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں۔ یہ مہر ہے ہماری، ان کو یہ اب انہیں قرآن کی وہ باریکیاں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب اے نبی جب قرآن کا آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، پھر قرآن کا لفظ آ گیا، تو جب آپ ذکر کرتے ہو قرآن میں اپنے رب کا، وحدہ، اکیلے کا، واللہ علی ادبارہم نفورا، تو یہ رسیاں توڑا کر بھاگتے ہیں، اپنی پیٹھیں موڑ کر، بدک کر، جیسے جانور کوئی بدک کر بھاگتا ہے اس طرح بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اوروں کا بھی ذکر ہو تو انہیں پسند آتا ہے، لیکن اکیلے رب کا ذکر ہو تو وہ انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، اس سے یہ بدکتے ہیں۔ اس سے جیسے کسی کے امام معصوم کو کچھ حرف کہا جائے تو اس سے وہ جو چڑھتا ہے اس طرح چڑھتے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک، اب ان کی اداکاری کا ذکر ہے۔
وہ حضور کی محفل میں آتے تھے اور بڑے معلوم ہوتا تھا کان لگا کے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم خوب جانتے ہیں جب یہ آپ کو کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اس وقت کیا سن رہے ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ اصل میں صرف اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے سردار ہیں, بہت بڑے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں, لیکن اداکاریاں کرتے ہیں. کوئی دیکھنے کی اداکاری کرتا ہے, کوئی سننے کی اداکاری کرتا ہے, تو اسی طرح کوئی بھول جانے کی اداکاری کرتا ہے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ, لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں, جب اپنی خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں, خلوتیان راز کے ساتھ ہوتے ہیں, اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, بڑی توجہ سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اکیلے میں جب جا کے بیٹھتے ہیں اپنے خاص لوگوں کے درمیان تو کہتے ہیں تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کے کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھیے نبی آپ کے بارے میں یہ کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے جن آ گیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے سودا سما گیا ہے, کوئی کہتا ہے انہیں بڑا لیڈر بننے کا خیال آ گیا ہے. تو جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, ان کا آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے, کئی طرح کی باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں. فضلوا, تو اس لیے بہک گئے ہیں, اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے. فلا یستطیعون سبیلا, اب انہیں راہ نہیں مل سکتی, راہ کی استطاعت ہی ان میں نہیں رہی ہے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور انہوں نے کہا کہ بھلا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے, یعنی آدمی پھٹ جب جو مرنے کے بعد قبر میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کیا اس کے بعد ہم اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی خلقت میں, ایک نئی تخلیق ہماری ہو جائے گی. اچھا, یہ بھی اس وقت کے انسان کے لیے بہت ہی بعید بات تھی کہ جب انسان اس طرح جو ہے فنا کے گھاٹ اتر جائے, اس کی ہڈیاں بھی نہ رہیں بلکہ وہ بھی بربری ہو کے ختم ہو جائیں, اب یہ دوبارہ جڑے گا کیسے, بنے گا کیسے؟ یعنی وہ کوئی جیسے کوئی مشین ہو, اسے کھول دیا آپ نے پھر جوڑ لیا, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک شخص بالکل مٹی ہو گیا, اب یہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ قل, اے نبی بتائیے, کونو حجارتن او حدیدہ, ابھی تو مٹی ہوا ہے نا, وہ کھل کے وہ بجائے مٹی ہونے کے پتھر ہو جائے, یا یہ کہ لوہا ہو جائے, او خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے بھی کوئی سخت چیز, لفظی ترجمہ ہوگا بڑی شے, مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی کوئی سخت شے, لوہے سے بھی سخت شے بن جائے, جو تمہارے دلوں میں ہو, سینوں میں ہو, کہ جس کا تمہارے خیال ہو کہ بہت ہی مضبوط, جو کھل ہی نہ سکتی ہو. یعنی یہ شخص ریزہ ریزہ ہو کے مٹی نہیں بنا, لوہا و پتھر بن گیا, پھر بھی ہو جائے گا. اب ان کے اصل اعتراض کا جواب تو آ گیا. اب دوسرا اعتراض کیا جو بالکل لاجیکل ہے, فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو یہ کہیں گے کہ یہ کام کون کرے گا, یعنی یہ انسانوں سے تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایک آدمی پھٹ گیا, ختم ہو گیا, مٹی ہو گیا, بلکہ لوہا ہو گیا, اب یہ دوبارہ تو نہیں بن سکتا, تو کون بنائے گا, اتنا کاریگر کون ہے, کیسے بنائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے نبی اس کا جواب دیجئے, وہ بنائے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا, جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس نے بنا لیا, تو اب جب دوبارہ بنائے گا تو اسے کیا مشکل پیش آئے گی؟ تو اس پر عقل کو تو اس پر مطمئن ہو جانے چاہیے, پورا معقول جواب ہے, جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہ دوسری دفعہ بھی بنا لے گا. لہٰذا اب بے بس ہو کے کہیں گے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, اب آپ کے سامنے جب اپنے سر مٹکائیں گے, گویا سمجھ آ گئی, ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, اب سمجھ میں آ رہی ہے تو ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو پھر ایک اعتراض یہ کر دیں گے اپنا بہانہ بنانے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے, وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, وہ کہیں گے ہوگا کب, تاریخ بھی بتا دیں نا, یہ کس تاریخ کو ہوگا, کوئی ٹائم فریم دے دیں کب یہ کام ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, اے نبی فرما دیجئے کیا معلوم قریب ہی ہو, کوئی بہت زیادہ دور نہ لگے, اور ویسے لگے گا بھی نہیں دور تو جب یہ معاملہ ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, جب وہ تمہیں پکارے گا, بلائے گا, یعنی تم سمجھتے ہو کہ ہم مرے ہوئے ہیں, گم ہو گئے ہیں, اس نے ایک آواز لگانی ہے, وہ تمہیں پکارے گا, فتستجیبون بحمدہ, تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے, تعریف کے ترانے الاپتے ہوئے اس کی جناب میں حاضر ہو جاؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم اس وقت سمجھو گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑے سے رہے. تو یہ اس بات کا جواب دیا کہ بالکل قریب ہی ہو سکتا ہے بہت قریب ہو, اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جب یہ ہوگا تو تمہیں یہی لگے گا کہ دنیا میں ہم بہت تھوڑے دن نہیں رہے بلکہ جلدی ہو گیا یہ کام. وَقُلْ عِبَادِي, اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی دی گئی ہے, اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو, یقول التی ہی احسن, بات وہ کیا کریں جو اچھی ہو, بات جو ہے اس کے اندر جھنجھلاہٹ نہ ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی معقول بات کو نہ مان رہا ہو تو ایک معقول آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ یہ سامنے کی بات ہے, اسے سمجھ کیوں نہیں رہا. آپ کے سامنے کوئی آدمی
کہے 2 + 2 3, آپ کہیں بھائی 3 نہیں ہوتے, اچھا وہ کہے 2 + 2 5, آپ پھر اسے بتا دیں کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں, وہ کل پھر کہے کہ 2 + 2 6 کیوں نہیں ہوتے, تو اب دل نہیں کرے گا ایک تھپڑ ماروں اس کو. تو اس وقت اگر جسے تھپڑ نہ مار سکتے ہوں تو پھر اس کو کچھ تو کہیں گے نا کہ تم سے تو کھوتا بھلا, جس کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی جنجلاٹ ہوتی ہے جس پہ بندے کو غصہ آتا ہے, وہ کسی معقول بات کو, سامنے کی بات کو کوئی آدمی نہ مان رہا ہو تو اس پہ غصہ آنا ایک فطری سی بات ہے, لیکن اسے کنٹرول کریں, اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لوگ جو معقولات پر قائم ہیں وہ دوسرے کی نامعقول حرکتوں پر صبر کرنا سیکھیں. یہ ایک ادب ہے, ایک جو ہے سلیقہ ہے جو دیا گیا ہے. تو بات کریں وہ جو بہتر ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ جب یہ غصہ ہوگا نا تو شیطان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا. وہ چاہے گا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی جھڑپ کروا دے, لڑائی کروا دے اور اس بات کو بڑھا دے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, عمل کا رد عمل, تو وہ نیوٹن کے قانون کے مطابق نہیں ہوتا ہے کہ اتنا ہی رد عمل ہوگا. آپ جب اسے کہیں گے جو اس طرح کی بات, تو وہ بدلے میں 4 کہے گا تو اس کے دل کو ٹھنڈ پڑے گی, وگرنہ یہ کہ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ 1 تھپڑ ماریں گے, اس کا 3 تھپڑ مارنے کا دل کرے گا. تو یہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا آئس بال افیکٹ ہوتا ہے, یہ وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو شیطان کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ میں لڑا دوں, میں ایسٹ ویسٹ کو لڑا دوں, میں یہ جو ہے نا کلیش آف سویلائزیشن کی پٹی پڑھا دوں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ درمیان میں نفرت کی دیواریں برلن آ جائے گی, کمیونیکیشن ختم, لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانے کا کام ختم ہو جائے گا, یہ دعوت کا کام یہیں رک جائے گا. اور اس کو یہ گویا شیطان کو کامیاب نہ کرو, اور یہ کامیابی وہاں سے شروع ہوگی جہاں تمہیں جنجلاٹ چڑھنی شروع ہوئی. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, سری دشمن ہے. وہ مغرب کی بات آئی ہے تو یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ہماری طرف سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس وقت شیطان ہی نہیں, شیطان کے دنیا میں جتنے اعلی کار ہیں, وہ یہودیوں میں سے ہوں, عیسائیوں میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں, وہ نفرت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں. اور اسی میں شیطان کا فائدہ ہے کہ وہ حق جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کو کمیونیکیٹ نہ ہو سکے. آپ ذرا سوچئے, آپ اگر کوئی معقول بات کریں, کوئی اچھی بات کریں, انسانیت کی بات کریں, انسانیت کی بھلائی کی بات کریں, تو کوئی پاکستان کا 3rd کلاس چینل بھی نہیں دکھائے گا. اور اگر آپ امریکہ کے جھنڈے پہ پیشاب کریں, 10 آدمی کریں, تو CNN بھی دکھائے گا. کیوں؟ اس سے ادھر ری ایکشن پیدا ہوگا. وہاں ان سے وہ والی حرکتیں کروائے کہ بھئی یہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, میں نہیں یہ کہتا نہیں کرتے, لیکن وہ پورا معاشرہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. چند لوگوں سے یہ کام کرواتے ہیں اور پھر اس کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کرتے ہیں, بھئی یہ کام ہوا ہے, تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو, ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو. فائدہ کیا ہو؟ قرآن کا پیغام انسانیت کے ایک طبقے تک نہ پہنچ سکے. آج جو ظالمانہ نظام ہے دنیا میں, اس کی سوجھ بوجھ اور اس کے خلاف سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے وہ مغرب میں ہو رہی ہے. آج اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن وہ کچھ کہتا ہے جو ان کے دل میں ہے, ہم سے بہتر مسلمان بن جائیں. ہم نے تو مذہب کی پٹیاں پڑھی ہیں نا, جس نے دین کو اپنے نیچے دبا کے رکھ لیا ہے, اور ہمارا مذہب دین کو اٹھنے ہی نہیں دیتا. تو مغرب تک اگر قرآن کا پیغام پہنچ جائے تو وہ جلدی سے لپک کے قبول کر کے اس نظام عدل کو برپا کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیواریں برلن نفرت کی کھڑی کر دی گئی ہے. تو یقول التی ہی احسن, میرے بندوں سے کہیے احسن بات کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم, یہ شیطان کی اسٹریٹجی ہے کہ نفرت پیدا کر دے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, صرف مسلمان کا نہیں, بنی آدم کا, آدم کے بیٹوں کا. تو اس سطح پہ آ کے گویا آپ کے بھائی ہیں جن کو شیطان نے اغوا کیا ہوا ہے, ان کو اور شیطان کے چنگل میں دینا نہیں مناسب, بلکہ یہ کہ شیطان سے چھڑانا ہے. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے, خود تمہاری حالت کیا تھی اور خود تم کتنے اخلاق پر اور اعلیٰ دین کی اقدار پر کاربند ہو. حضور کی جو ہے وہ توہین تمہیں ناگوار تو ضرور ہوتی ہے, خود حضور کی سنت کا کتنا مذاق خود اڑاتے ہو کہ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں کہ دنیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو اگر عشق ہے تو کم از کم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو. اور یہ وہ بڑا جواب ہے جو ان کی نفرت, اگر انہوں نے حضور کی توہین کی ہے تو اس کا بھرپور جواب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر لیں.
اس سے بڑا بہترین جواب اور کیا ہوگا؟ تو تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے. یہ تمہارے اعمال سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ 2 سوال پوچھے تو سارے اکارے چلے جائیں گے. ایک وسوسہ بھی آیا تھا، اس پر بھی محاسبہ ہو گیا تو گئی نا نماز. تو چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کے، ذمہ دار بنا کے، دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی خدائی فوجدار بنا کے، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ کے جو مخلوق اور جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. یہ حمد کی جو ہے وہ کتاب تھی جن کے ترانے حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ میوے رقص ہو جاتے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان سے کہیے کہ جن کے بارے میں تمہارا زعم ہے کہ ان کا بھی کوئی اختیار ہے، ان کو پکارو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تمہارا بخار بھی اتارنے کی ان میں استطاعت نہیں رکھتے، کوئی ضرر تمہارا دور کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وَلَا تَخْوِيلًا، نہ اس کو بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے جویا ہیں. وہ فرشتے ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ تو اپنے رب کے قرب کے خواستگار ہیں. وہ اور یہ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ایہم اقرب، ان کا تو مقابلہ ہے کہ کون جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے. او معذبوها، یا اس کو عذاب میں ڈالیں گے، عذاباً شدیدہ، بہت سخت عذاب میں. یہ ہے وہ اشارہ جو تیسری جنگ عظیم کے بارے میں کیا گیا ہے، جس کی اب لوگ باقاعدہ پریڈکشن بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں خبریں کرسچن لٹریچر میں بھی ہیں، خود ہمارے ہاں احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ کے عنوان کے ساتھ ہیں. اور اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی ہم بالکل جو ہے وہ دہلیز پہ یا اس کے منہ میں پہنچ چکے ہیں. تو اس کی جو ہلاکت یہ قیامت سے پہلے ہے. قیامت تو ساری دنیا کو برابر کر دے گی. یہ وہ شے ہے، یا تو بستیاں ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، یا یہ جو بچیں گی بھی ان کے اوپر بھی بڑی شدید آفتیں اور بڑی مصیبتیں آئیں گی اور سخت سزا ملے گی انہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی تکوین میں پہلے سے طے ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، یہ چونکہ وہ جو معجزے کا بار بار ذکر آیا ہے، ہم نے سورہ انعام میں بھی پڑھا، سورہ اعراف میں بھی آیا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی اونٹنی ہمیں بھی دکھائیں، کوئی عصا دکھائیں، کوئی جو اژدہا بن گیا ہو. تو فرمایا کہ ہمیں معجزے دکھانے سے منع نہیں کیا، نہیں روکا. الا ان کذب بها الاولون، مگر اس چیز نے کہ پہلے والوں نے بھی تو جھٹلایا. جنہوں نے مطالبہ کیا تھا گابن اونٹنی وہ پہاڑ سے نکال کے دکھائیں، وہ کون سا دیکھ کر ایمان لے آئے تھے؟ انہوں نے تو اس کے پاؤں کاٹ ہی ڈالے تھے. عصائے موسیٰ دیکھ کر کون سا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہاں مطلوب نہیں ہے کہ پوری قوم پر ایک اس طرح کا عذاب استحصال لے آئے جیسا کہ اس نے قوم فرعون پہ لایا، یا قوم نوح پہ لایا، یا قوم عاد پہ لایا، یا قوم سمود پہ لایا. اس لیے اللہ معجزہ نہیں دکھا رہا. وَآتَيْنَا سَمُودًا النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور سمود کو ہم نے اونٹنی دی بالکل سمجھانے کے لیے. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا کہ بے شک اے نبی آپ سے ہم نے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس پر وہ مذاق کرنے لگے. اور یہاں مطلب یہ تھا اصل میں، ایک تو یہ ہے کہ سارے اللہ کے قابو میں ہی ہیں، مر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور اس میں جو اصل اشارہ ہے، جو ربط آیات جس اشارے کی طرف جو توجہ مبذول کرا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ان میں کچھ ہیں جن کو جہنم واصل ہونا ہے، باقی سب کو اللہ نے توفیق دینی ہے، انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو گویا گھیرے میں ہیں، وہ درجہ بدرجہ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا. اب یہ یہاں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے اس کا ترجمہ خواب کیا ہے، اور وہ پورا سفر بھی مراد ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، جو معراج کا. رویا کا ترجمہ ہم خواب کرتے ہیں، لیکن رویا دیکھی ہوئی شے کو کہتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تو ہوتا ہے نا کہ چاند کو خواب میں دیکھنے والی کمیٹی، تو چاند کو دوربین لگا کے دیکھنے والی کمیٹی ہوتی ہے. اب تو اس سے بھی آگے کوئی ہمارے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی اور شے بھی بنا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی علاوہ بھی دیکھ لیں. تو وہ جو آپ کا سفر معراج ہوا، اور ایک خیال یہ ہے کہ سفر معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا تاکہ ایک اس کے ساتھ ذہنی مناسبت ہو جائے. ایسا سفر کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی اس تجربے ہی سے نہ گزرے ہوں، تو اس میں کوئی ایک ہولناکی کا پہلو، ڈراؤنے پن کا پہلو بھی آ سکتا ہے. تو ذرا ذہن کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے پہلے اس کو خواب میں دکھایا گیا، اور پھر اگلے مرحلے میں فزیکلی وہ سفر کرایا گیا. تو ہم نے وہ خواب آپ کو یا وہ سفر آپ کو نہیں کرایا التی اریناک کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، الا فتنۃ للناس، لیکن لوگوں کے لیے وہ فتنہ بن گیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم تو جو ایک آدمی جائے یروشلم جائے، وہاں سے بیت المقدس جائے، نماز پڑھے، پھر راتوں رات واپس آ جائے، یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ کسی طرح اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو فتنہ بن گیا. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور فتنہ بنا دیا اس درخت کو بھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، لعنتی درخت. یہ وہ جو شجرہ زقوم کہ جو جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا اور وہاں سے وہ دوزخیوں کی خوراک ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھا ان کی باتیں سنو، کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی، پھر کہتے ہیں دوزخ میں درخت ہوگا. جہاں آگ ہوگی وہاں درخت کیسے ہوگا؟ آگ تو لگتی ہے تو درخت جل جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں. وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے جاتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، بجائے ڈرنے کے وہ ڈرانا ان کو ان کی طغیانی میں اور سرکشی میں ہی اور بڑھا دیتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ چوتھی مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. اور یہاں خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ تو سرکشی کر ہی رہے ہیں. ایک سرکش اور بھی تھا جو پہلے گزرا ہے، اس کو بھی ہم نے ایک حکم دیا، اس نے نہیں مانا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے گارے سے بنایا؟ میں آگ سے بناؤں، یہ گارے سے بنا؟ تو یہ تو بڑی نامعقول بات ہے جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. قال رأیتک ھذا الذی کرمت علی، اللہ نے فرمایا، اس شیطان نے کہا اے اللہ تو دیکھ جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، تکریم کی ہے، بزرگی عطا کی ہے، یعنی انسان. لئن اخرتنی، اگر تو مجھے موقع دے دے، ایک چانس دے نا اگر تو مجھے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی کو انعام دیں کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، دوسرا کہے کہ اگر تھوڑی دیر ہمیں کشتی کرنے دیں نا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنا بڑا پہلوان ہے. تو آپ نے اسے میرے اوپر بزرگی دی ہے، آپ اگر مجھے ڈیل دیں، کوئی وقت دیں، موقع دیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اب اس کا وہ بہترین ترجمہ وہی ہوگا کہ میں اس کی ذریت اولاد کو نتھ ڈال دوں گا سوائے تھوڑوں کے. نتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی مستی کر رہا ہو جانور تو اس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال کے تو پکڑ لیں تو پھر اب وہ نہیں ہلے گا، بالکل آپ کے قابو میں آ گیا. وہ جانور جو ویسے اچھل کود کر رہا ہو، نتھ ڈالنے کے بعد اچھل کود بند کر دیتے ہیں. تو یہ جس کو تو سمجھتا ہے بڑا بزرگ ہے نا، یہ ذرا مجھے موقع ملے تو میں اسے نتھ ڈال کے اپنے قابو میں رکھوں گا، میں نچواؤں گا اسے، میں جدھر چاہوں ادھر یہ جائے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، تیرا کہا نہیں مانے گا. قال اذهب، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تو اپنا سارا زور آزما. فمن تبعک منہم، تو ان میں سے جس نے تیری تابعداری کی، تیرے اشاروں پہ ناچا، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور یہ پورا پورا موفور، یہ وافر لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے، وافر بدلہ تمہیں ملے گا، اپنی اس سزا ملے گی دوزخ میں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور جا ڈگمگا. یہ ڈگمگانا کا ترجمہ اصل میں یہ جو فز ہوتا ہے نا، یہ بکری کے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو کہتے ہیں. جب وہ پیدا ہونے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، پوری طرح کھڑا نہیں ہو پاتا.
تو کسی بھی آدمی کی یہ پوزیشن ہو تو گویا وہ ڈگمگا رہا، گرا کے گرا، تو جا تو ان کو گرا، ان کو ڈگمگا، ان کو متزلزل کر بے صوت کا۔ اب ذرائع کیا کیا ہیں؟ شیطان نتھ کن کن کے ذرائع سے ڈالتے ہیں؟ اپنی آواز سے، آواز کا جادو جگا۔ یہ جن کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں نا، معلوم ہو گیا کون بولتا ہے؟ یہ بھگوان نہیں بولتا، شیطان بولتا ہے۔ جن کی وہ پرکشش آواز اپنی طرف، جی موسیقی روح کی غذا ہے، یہ زخرف القول غرور۔ تو من استطاعت منہم بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم بخیلک، اور ان پہ دھڑا، ان کے اوپر حملہ آور ہو اپنے سواروں کے ذریعے سے، ورجلک، اور اپنے پیادوں کے ذریعے سے۔ اب یہ سوار کون ہیں؟ جنات، اور پیادے کون ہیں؟ انسان۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دونوں جو اس کے جو فوجیں ہیں ان کا ذکر ہو گیا۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان سے مشارکت کر، پارٹنرشپ کر، سانجھے داری کر ان سے، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ مالوں میں کون سا مال؟ جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ شیطان کا مال ہے، وہی ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کی طرف سے حلال کا مال ہو تو ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہترین ہے، اور انجام کے اعتبار سے اس میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اس سے فائدے پونگے، جو کھائے گی وہ اولاد بھی جو ہے آپ کی کل وفادار ہوگی۔ اس کے بدلے میں اگر حرام کا مال ہوگا وہ شیطان کا مال ہے، وہ خبیث مال ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی، کھانے والے کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اس سے شیطنتی پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، مجھے تو ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے کسی کی طرف، مطلب کسی نے اسے کوٹ نہیں کیا ہے، اس سوال کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہے کہ اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مال میں شریک ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، مال حرام جو ہے وہ ہے شیطان کا مال۔ اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے خود سے جو میں اپنے لیے جواب تلاش کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو اگر ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کسی نے اس سے پہلے اس سوال کو ایڈریس کیا ہو، صرف ایڈریس ہی کیا ہو۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ جیسے مال میں شیطان شریک ہو جاتا ہے جو حرام سے کمایا گیا ہو، پیچھے منع کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برائی کا راستہ نہیں، یہ بہت بے حیائی، یہ ایک تو بے حیائی ہے، دوسرا یہ رستہ برا ہے۔ رستہ برا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ حرام کی جو اولاد ہوگی وہ شیطان کی پارٹنرشپ میں ہوگی۔ نکاح میں اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے، شیطان سے اس اولاد کے اندر کی پروٹیکشن ہے، جیسے اس مال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس اولاد میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور جو حرام سے ہوگی اس کے اندر پھر جو شرارت ہوگی، اس کے اندر جو بغاوت ہوگی، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، تو یہ شیطان کی پارٹنرشپ کی اولاد ہے۔ یہ بات اگر یہ حکمت سمجھ میں، مجھے کلنٹن نے سمجھائی ہے، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے بھئی اسے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلانی سن تک ہماری اکثریت حرامیوں پر مشتمل ہوگی، اس نے تو کہا تھا نا بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کوئی بھی شادی کے بندھن میں بندے بغیر پیدا ہونے والے ہوں گے۔ حرامی تو خیر وہ ہو سکتا ہے شادی والے بھی کہیں حرامی ہوں، تو وہ تو اس نے یہ اکثریت ان پر مشتمل ہوگی۔ اچھا یہ کون سا اتنا بڑے کمال کی بات ہے جو بندہ کہے؟ تو در حقیقت شیطان کی دنیا میں تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے کہ اولاد آدم کے اندر ہم نے اتنی بڑی جو ہے وہ ایک نقب لگا لی ہے کہ اس کی نسل ہی بگاڑ دی ہے، اس کی نسل کے اندر سے وہ جوہر ہی نکال دیا ہے کہ جو اسے قرآن مجید کی تعلیم سے ہمکنار کرنے کے قابل بنائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر وہ برکت نہ رکھی گئی ہو جو حلال کے نتیجے میں رکھی جاتی ہے تو اس کو ظاہر سے یہ خارجی نور بھی تو فائدہ نہیں دیتا۔ پھر تو وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان سے وعدے کر، لمبی لمبی امیدیں دلا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے سارے دھوکے کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ 7واں بیری بیڑے کا وعدہ جیسے ہوا، اب IMF وعدے کر رہا ہے، کرتا رہا پہلے، تو یہ جتنے وعدے جیسے شیطانوں کے دوستوں کے وعدے دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں تو شیطان کے اپنے وعدے بھی دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں۔ وہ ابو جہل کو نہیں کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم فلا غالب لکم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، جنگ میں پہنچایا، پھنسایا، اس کے بعد اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے شیطان، ہم شیطان کو جانتے ہی نہیں، ہم شیطان کو بناتے بھی ہیں تو 2 سینگوں والی خوفناک ڈراؤنی شے جس کو دیکھ کے ویسے بندہ بھاگ جائے۔ شیطان کو دیکھ کے بندہ بھاگتا نہیں ہے،
شیطان تو ایسی چکنی چپڑی ہے جس کے دیکھ کے اس کی طرف لپکتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ شکل جو بنائی گئی ہے یہ بھی ڈسپشن ہے. شیطان ڈراؤنی شے بن کے نہیں آتا، شیطان تو بڑی خوبصورت شے میک اپ کر کے آتا ہے بھائی. شیطان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے آپ کو ڈر لگے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. البتہ بے شک میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا کوئی اختیار نہیں، کوئی تسلط نہیں. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب بطور کارساز کام بنانے والے کے ضامن کے طور پر، کام نبھانے کے طور پر کافی ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جس نے، دیکھیں شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اس رب کو دیکھو کہ جو تمہارے لیے اس نے کشتیاں چلائی ہیں فی سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو. انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے، تمہاری وہ ناصح ہے، خیرخواہ ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب کبھی سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، طوفان میں گر جاؤ، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سوائے خدا کے جن کو تم پکارتے ہو سب کو بھول جاتے ہو، وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے کر خشکی پہ لاتے ہیں، أَعْرَضْتُمْ، تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، کنی کتراتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم نچنت ہو کہ جب تم خشکی پر آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی خشکی پر کسی جگہ پہ دھسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر تیز آندھی بھیج دے اور اس میں پتھر ہوں، ایسی آندھی کہ جو اس میں پتھر برس رہے ہوں، وہ بلٹ کی طرح آ رہے ہوں کنکریاں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، کوئی نگہبان نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں رہا کہ تم دوبارہ سمندر میں جاؤ؟ فیرسل علیکم کاسفا من الریح، تو وہ تم پر کوئی تند و تیز ہوا کا جھونکا بھیجے. فیغرقکم، اور تمہیں غرق کر دے. بما کفرتم، جو تم نے پہلی دفعہ ناشکری اور ناقدری کی اس کے نتیجے میں. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے کہ کم از کم کوئی پوچھ ہی لے. جیسے وہ جب بندہ مسنگ پرسن ہوتا ہے تو بندہ پوچھنے بھی نہیں جاتا کوئی کہ کون اٹھا کے لے گیا، خبر بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے، اگر آپ نے پوچھ بھی لیا تو پتہ نہیں آپ بھی مسنگ نہ ہو جائیں. تو اللہ تو جب اللہ عذاب بھیجے گا تو کون پوچھے گا تمہاری طرف سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن یہ کہ ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی، اسے بڑی عزت دی، اس کی بڑی بزرگی عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں اور تری میں. جیسے ماں بچے کو لے کے پھرتی ہوتی ہے، اس طرح گویا ہم نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، خشکی اور تری میں اسے پھیر رہے ہیں. اب تو فضاؤں اور خلاؤں میں پھیر رہے ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو فضیلت دی ہے اپنی مخلوق میں سے بہت بڑی تعداد پر، اور بہت اونچی فضیلت دی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے تمام لوگوں کو اپنے رہنماؤں کی سرکردگی میں. جس نے جس کو امام بنایا تھا وہ اس کے پیچھے آئے گا. ظاہر ہے وہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، یا یہ کہ مختلف فرقے ہوں یا جو بھی گروہ ہوں، تو کوئی نہ کوئی تو امام ہوتا ہے. ہر جگہ ڈسپلن تو اسی سے بنتا ہے. تو تمام لوگوں کو ان کے سرداروں کی اتباع میں بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کسی کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے دانے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ کوئی جھلی برابر، یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ہے نا وہ گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، اتنا سا بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو دنیا میں اندھا رہا آخرت سے، اللہ کے اس نور سے، ہدایت سے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون آ رہا ہے، اور اس کا تعلق ہے جو ہم نے سورہ یونس اور سورہ ہود میں ایک مضمون آیا تھا کہ وہ لوگ جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں، جب قرآن آپ انہیں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، اے نبی آپ کوئی اور قرآن لائیے. او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دیں، خود تبدیل کر دیں. اور اس لیے کہ یہ بہت سخت ہے، یہ سارا ماننا ممکن نہیں ہے. اور اگلی صورت میں یہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ،
جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے شاید اس میں سے کچھ آپ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ مانتے نہیں آپ کو اللہ یکونوا مومنین کے، یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ تو اب یہاں پہ آ کے بتایا گیا ہے سورہ، یہ دونوں جگہوں پہ آیا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، سورہ کاف میں بھی آیا، کہ یہ کمپرومائز کرنے پہ آدمی کو کیا چیز آمادہ کرتی ہے۔ مکی دور میں یہ آخری 12-13 سال گزرنے کے بعد یہ ہوا، بالکل آخری اینڈ پہ ہوا ہے۔ شروع میں انہوں نے کیا کوشش کی کہ حضور کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑاؤ، کوئی بات نہیں، یہ گرد اڑائی ہے انہوں نے، چند دنوں بعد بیٹھ جائے گی، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، یہ مجنون ہے، یہ ان کو لگتا ہے وہاں غار حرا میں جاتے تھے وہاں کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ پھر جب دیکھا کہ نہیں یہ تو بات پھیلی رہی ہے، بلال ایمان لے آئے، خباب لے آئے، ابو بکر لے آئے، ادھر ہماری انٹیلیجنسیا میں اور انفلوئنشل طبقے میں آ رہی ہے بات، ادھر ہمارے غلاموں کے طبقے میں بھی قبول ہو رہی ہے، اب انہوں نے پرسیکیوشن شروع کیا ہے صحابہ کرام کا جو کمزور تھے، جیسے حضرت بلال اور اس طرح کے لوگوں کا۔ پھر اگلے مرحلے میں جب دیکھا کہ اس سے بھی کچھ نہیں فرق پڑا، لوگ مضبوط ہیں، اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، تو پھر حضور کے ساتھ بارگیننگ کی کوشش کی۔ بارگیننگ کیا ہے؟ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ مین اسٹریم میں آئے نا، مین اسٹریم میں آنے کے لیے بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو جو ہماری ایلیٹ ہے اس میں کہیں شادی کرا کے رشتہ بھی ادھر سے کرا دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے کلب کے ممبر بھی بن جائیں، اور اس سے اگلی یہ کہ آپ جو دولت چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو سٹیٹس جو ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ وہ بھی انجوائے کر سکیں، تو ہم آپ کو طاقت بھی دے دیتے ہیں، دولت بھی دے دیتے ہیں، سٹیٹس بھی دے دیتے ہیں، ساری چیز ہم آپ کو اپنے کلب کا ممبر بنا لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ایک سیاستدان تھے اور ان کے مقابلے میں فوجی بیوروکریسی ہوتی تھی اور ملک کے یہ لے کے چل رہے ہوتے تھے، یا بیوروکریٹوں کو بھی کچھ حصہ مل جاتا تھا۔ عدلیہ نے دیکھا یار ہم تو بالکل ہی ایویں ہی ہیں، تو جب سے وہ وکیلوں کی تحریک چلی ہے تو وہ ایک مستقل حصہ دار ہو گئے ہیں، اب مرک ریاض صاحب کو ان کو بھی پلاٹ دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان کی بھی وہ نہیں چل سکتی۔ تو اسی طرح ہم آپ کو اب حصہ دار بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ نے اپنی جو ہے ورتھ پروف کر دی ہے، تو ہم آپ کو یہاں کے حقوق میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو بات کہی ہے، بڑا پریشر آیا اس پہ بھی، حضرت ابو طالب تک نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں جو میں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دیں، یا تو یہ کام میرے ہاتھوں پایا تکمیل کب تک پہنچے گا یا میں اسی میں کھپ جاؤں گا۔ تو یہ بھی حضور نے اپنی جان بچائی۔ صبر ایک یہ والا صبر بھی ہے، لالچ کے مقابلے میں صبر، عہدے جو مل رہے تھے اس کے مقابلے میں صبر۔ پھر اس کے بعد پورے قبیلے کو شعب بنی ہاشم میں جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دو گے، باقی ابو طالب اور جو باقی لوگ ہیں، تو ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ حضور کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش تھی، اپنے قبیلے سے کاٹنے کی کوشش تھی۔ اس میں بھی جب سروائیو کیا ہے تو اب محسوس ہوا یار کہ ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، ان کے ایجنڈے کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب ماننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں، ہم آپس میں جو ہے کوئی کو ایگزسٹنس کی صورت پیدا کر لیتے ہیں، ہم آپ کی بھی کچھ مان لیتے ہیں۔ آخر دیکھیں دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے نا، تھیسس ہمارا تھا، آپ اینٹی تھیسس لے کے آئے تو ہم سنتھیسس کر لیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی پوری بات مان لیں، تو ہم اس کا کوئی مرکب بنا لیتے ہیں، دونوں چیزوں کو جمع کر کے شے بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے اور اس کا پریشر بھی بڑا شدید ہے۔ میں اور آپ بھی ہوتے تو ہم بھی کہتے ہیں حضور دیکھیے نماز پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ایمان پیدا ہوگا، بتدریج اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر شراب بھی چھوڑ دیں گے، پھر یہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی اگر یہ 360 میں سے 180 بت توڑنے پہ آمادہ ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی، ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 180 بت ٹوٹ جائیں گے، باقی 180 رہ جائیں گے تو وہ اگلی ایفرٹ میں نیکسٹ ٹائم وہ بھی کر لیں گے۔ ہمارا ہدف بہت بڑا ہے، جب ہدف ان اچیویبل ہو تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں تبدیل کر لیتے ہیں، یہی ہماری حکمت سکھاتی ہے ہمیں۔ تو پھر ایک ایک کر کے درجہ بدرجہ بڑھتے 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 ہم دین غالب کر لیں گے۔ تو اگر یہ بات اتنی معقول ہے تو آپ اس پریشر کا اندازہ لگائیں جو محمد رسول اللہ پہ تھا۔ یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ جب تک یہ ساری بات سمجھ میں نہ آئے، یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی جو آ رہی ہے یہ حصہ۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ تو قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں، اس سے آپ کو پھسلا دیں۔ اچھا یہ آیت آج کس کے لیے رہنما ہے، معنی رکھتی ہے؟ جو مین سٹریم میں نہ ہو، جو واقعی ریولوشن لانا چاہتا ہو، جو واقعی نظام تبدیل کرنا چاہتا ہو، یہ اس کے لیے معنی خیز ہے۔
جو مین سٹریم میں جو سواد اعظم ہے اس کے لیے یہ آیت پڑھے ثواب ہوگا، اس کے لیے ہدایت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، فرکشن ہی نہیں ہے نا، کانفلکٹ ہی نہیں ہے، تو مسئلہ کہاں بنے گا؟ مسئلہ تو وہاں بنتا ہے جہاں فرکشن ہو، کانفلکٹ ہو، آپ کہیں اور کھینچ رہے ہو، دوسرا کہیں اور کھینچ رہا ہو، تو وہاں یہ آیت رہنما بنے گی۔ تو یہ اس پارٹی کے لیے یا اس فرد کے لیے یا اس گروہ کے لیے یا اس رہنما کے لیے یہ آیت ہدایت بنے گی جو کانفلکٹ میں ہو، جو اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جس نے وہ پچھلے مراحل طے کیے ہوں، جس نے اتنی قوت گین کر لی ہو کہ اس کو اگلوں نے آفریں کی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا لوگ وزیر اعظم بنا دیا، آپ کو بھی بنا دیں گے، آپ تو پھر بھی معقول آدمی ہیں۔ تو جب یہ ان سارے مراحل سے جب گزر چکا ہو تو پھر یہ مرحلہ آئے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ قریب تھے نبی کہ آپ کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس سے بچلا دیں، اس سے فتنے میں مبتلا کر دیں، ڈگمگا دیں، لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کچھ افطرا کریں، کچھ خود سے باندھ لیں۔ اب ظاہر ہے پھر مچھلی پکڑنے کا ہفتے والا طریقہ نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ کیسے کریں گے؟ تبدیل کریں گے نا اس کو، یا یہ تبدیل نہیں کریں گے تو دوسرا اللہ سے کہیں گے اللہ کوئی دوسرا ایڈیشن بھیج، یہ ایڈیشن تو ریجیکٹ ہو گیا ہے، کوئی اور ایڈیشن بھیج، تب آگے بڑھیں گے۔ تو یا تو تبدیل کریں گے یا یہ کہ نیا ایڈیشن مانگیں گے یا کچھ کو چھوڑ دیں گے، تو ہر صورت میں پھر افطرا تو ہو گیا ہے۔ وَإِذَنْ، اگر ایسا ہو جاتا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ آپ کو دوست بنا لیتے، فرکشن ختم، کانفلکٹ ختم، دوستی شروع، سب ایک پیج پر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اصلاح ہو جاتی۔ کہتے ہیں جھگڑا ختم ہو گیا، اصلاح ہو گئی ہے۔ اور اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا نظام برقرار رہے گا، یہ اصلاح ہوئی ہے۔ ظلم باقی رہے گا، اس پر سب گروہ متفق ہو گئے ہیں، یہ اصلاح ہو گئی۔ یہ اصلاح ہو گئی کہ فساد ہو گیا۔ اسی معنی میں قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا تھا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو چاہتے ہیں پیچ اپ ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح اصلاح ہو جائے۔ بھائی اس نظام کو قبول کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑی گڑبڑ ہے۔ تو اگر آپ یہ کر لیں دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوستی شروع ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی ہم نے اگر، اچھا یہ بہت ہی گمبھیر آیت ہے، اے نبی ہم نے اگر آپ کو تثبیت نہ دے دی ہوتی، مضبوط نہ کر دیا ہوتا، ہم نے آپ کے اندر ریجیڈیٹی نہ پیدا کر دی ہوتی، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ کچھ نہ کچھ، اب یہ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، کدتا معمولی سا کسی طرف جھکنے کو کہتے ہیں، ترکنو بھی ہلکا سا مائل ہونا، جھکنا، کسی طرف ایک رجحان رکھنے کو کہیں گے۔ آگے شیئن قلیلا تو بہت آسان ہے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا، قلیل چیز بہت معمولی سا۔ اب ان سارے الفاظ کو جوڑیے تو کیا کہا؟ معمولی سا ہلکا سا بال برابر آپ ان کی اس بات کی طرف مائل ہو جاتے۔ لیکن آپ سوچئے اگر بال برابر بھی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اذن وہ تو دوست ہو جاتے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا؟ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو مزہ چکھاتے دنیا کا بھی دگنا، آخرت کا بھی دگنا، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ نہ پاتے ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار۔ اب یہ بات حضور کو کیوں سنائی؟ مفسرین نے لکھا ہے خطاب حضور سے ہے، عتاب کافروں پر ہے، اور اس میں اضافہ کر لیجئے عتاب ان مسلمانوں پر بھی ہے جن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ مان لینا چاہیے، ان پر بھی ہے، اور عتاب میرے اور آپ پر بھی ہے اگر ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کریں۔ دین اگر وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں اونچ نیچ کرنے کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، آگے پیچھے کرنے کا بھی نہیں ہے، تقدیم و تاخیر کا بھی نہیں ہے۔ لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو یا آدھا چھوڑو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آدھا حق حق ہی نہیں ہوتا، وہ جیسے کہتے ہیں نا آدھا سچ سچ نہیں ہوتا، سچ تو کل کا کل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ظالمانہ نظام بغیر حق کی سپورٹ لیے چل ہی نہیں سکتا، اور جب ظلم اور حق مکس ہوں تو فائدہ ظلم کو ہوتا ہے۔ کیا خوب بات اقبال نے کہی ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، اور رہنمائی کیا دی ہے؟ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، جہاں حق و باطل مکس ہوں یہ صورتحال کبھی قبول نہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، زندہ ہے، داڑھی والی زندہ ہے، میں نے رکھی ہے، آپ نے رکھی ہے، حضور کی سنت سمجھ کے جتنوں نے آج رکھی ہے ان کے اپنے دور میں اتنے داڑھی والے نہیں تھے،
حج کی سنت مردہ ہے. حضور کے اپنے دور میں اتنے لوگ حج نہیں کرتے تھے جتنا آج کرتے ہیں. کوئی سنت مردہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ زندہ ہے. تو جسے مردہ سنت زندہ کرنے کا شوق ہو تو یہ کرے, اور یہ والی سنت زندہ کرے تو پھر حدیث کی سمجھ آئے گی 70 شہیدوں کا ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. پھر آپ نے کہا مسواک والی سنت زندہ کرو تو لوگوں نے اعتراض بھی کر لیا, یار مسواک مار کے 70 بدری شہیدوں کا ثواب کدھر سے ملے گا. تو بات بھی صحیح ہے, لیکن یہ سنت زندہ کریں تو آپ کا دل بھی کہے گا یار ملنا چاہیے. ان کے ساتھ تو حضور تھے ان کو شاباش دینے کے لیے, ہمارے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہے. تو زندہ کرنے والی سنت یہ ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, اور یہ قریب تھے یا نبی کہ آپ کو زمین میں, اور بلکہ قریب ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمین میں ڈگمگا دیں. اب وہی فز کا لفظ دوبارہ آ گیا, آپ کے پاؤں لڑکھڑا دیں. اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, یہ آپ کو اس مکے سے نکال دینا چاہتے ہیں. وَإِذًا لا يلبسون خلافك الا قليلا, اللہ نے متنبع کر, اگر انہوں نے نبی آپ کو مکے سے نکال دیا آپ کے پیچھے یہ بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے. لا يلبسون خلافك الا قليلا. 2 سال کے بعد بدر میں وہ سارے لوگ جو بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے تھے کھینچ رہے, سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ ہماری سنت ہے. رسول کے ساتھ ایسا اقدام ہو پھر ہم چھوڑ دیں, یہ نہیں, ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ ہماری وہ بھی سنت ہے اگر رسول معمولی بال برابر فرق پڑے, یونس علیہ السلام گئے نا مچھلی کے پیٹ میں, وہ بھی سنت ہے. رسول کھڑا رہے اس کی مدد کرنا بھی سنت ہے. اسے کوئی نکال دے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے دین کے ساتھ مضبوط تھا, ہم ان کو نہیں رہنے دیتے وہاں پہ, یہ ہماری سنت ہے. اور ہم رسولوں کے ضمن میں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا, اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے, اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے, فرق نہیں ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, آپ کو مضبوط رکھنے والی شے نماز ہے, اس نماز کو قائم رکھیے. لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل, رات کے گہرے ہونے تک, یہ جو ظہر سے لے کے عشاء تک کا جو وقت ہے. وقرآن الفجر, صبح کو جو ہے وہ قرآن فجر ہے. اور اس کے ساتھ قرآن کو اس لیے جوڑا کہ اس میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ, بے شک جو صبح کا قرآن پڑھنا ہے فجر کے وقت کا, یہ مشہود ہے, یہ اس پر گواہ ہوتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 وقت کے فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں, جو رات کی ڈیوٹی والے ہیں صبح آنے والے ہیں, تو گویا اس پر زیادہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے وقت جو سونے کے بعد اٹھ کر ایک تہجد پڑھنا ہے یا جسے وہ سحری کی نماز ہے, یہ نبی آپ پر لازم ہے. یہ باقی امت کے لیے تو نفل کے درجے میں ہے, لیکن آپ پر یہ فرض کے درجے میں ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. اکثر نے اس کا معنی یہی کیا کہ آخرت میں جو شفاعت کبریٰ ہوگی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی اپنی آپ نفسی کا عالم ہوگا تو وہ حساب کتاب کی درخواست کرنی ہوگی نا, کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے, کھڑکی کھلے تاکہ ہم اپنی اپنی فائلیں لے کے پہنچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اللہ کی حمد کر کے پھر وہ سفارش کریں گے. اکثر نے تو یہی کیا. ویسے خیال کی بات ہے, جو خیال بھی آ جائے آدمی, وہ ایک فوڈ فار تھاٹ کے طور پر میں وہ چیز رکھنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے, اللہ نے یہ جو اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی ہے, اس پوری کائنات کے لیے در حقیقت اپنی خلافت کے لیے انسان کو پیدا کیے ہیں. اور اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے یہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی ورتھ پروف کریں اور اس اگلے کام کے لیے اپنی ٹریننگ کریں. وہ لوگ کہ جو اپنی یہ ورتھ پروف کر لیں گے ان کو یہ اگلی منزل میں یہ پوری خلافتیں ملیں گی. جیسے اب ایک سورۃ الدہر میں آیا ہے کہ وہاں جب وہ دیکھیں اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا, ایک جنتی کے پاس بہت بڑی بڑی بادشاہی ہوگی. اب اس کو اگر آپ قیاس کریں تو اس پوری کائنات کے اوپر جو سب سے بڑا بادشاہی اللہ تعالیٰ نیابت عطا کریں وہ اگر محمد الرسول اللہ کو عطا کرتے ہیں, اور باقی کوئی مریخ کا ہے تو کوئی عطارد کا ہے اور کوئی بہرحال یہ اربوں خربوں جو ہیں, تو مختلف لوگوں کو جو ہے مختلف بادشاہیاں مل جائیں, اور سب سے بڑے ان کے اوپر جو وہ ملک الملوک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو یہ مقام محمود ہے یا نہیں ہے. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہوگا قرب کا, اللہ کے قریب قرابت کا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا, مقام محمود.
वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन, और कहिए कि ऐ मेरे रब मुझे दाखिल फरमा, अच्छाई के साथ दाखिल फरमाना, सच्चाई का दाखिला फरमाना, व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, और निकाल सच्चाई का निकालना। यह अब हिजरत की दवा है, यह मक्के से निकलना, मदीने में दाखिल होने का जिक्र है। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अपने पास से हुकूमत की और सल्तनत का जो ज़रिए से मदद पहुँचा। ये जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, ज़ाहिर है कुव्वत नाफज़ा उसके पास होती है। अभी तक तो मैं तबलीग ही कर रहा हूँ और वॉलंटियरली लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो दे रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर, लेकिन जब एक स्टेट वजूद में आ जाती है तो उसकी अपनी एक रिट होती है, फिर वो वॉलंटियर बुनियाद तो नहीं होती ना, फिर तो वो कानून के ज़ोर पर और तसल्लुत पर हुक्म नाफिज हो सकता है। तो अब मुझे हुकूमत का तसल्लुत अता फरमा। वकुल जा अल हक को वज़हक अल बातिल, और कह दीजिए हक आया और बातिल मिट गया। ये बातिल तो होता ही उसी वक्त तक के लिए जब तक हक ज़ाहिर नहीं हो। अंधेरा है, जो ही लाइट जलेगी तो जो अंधेरा छट जाएगा। इन्नल बातिला काना ज़हूका, बेशक बातिल जो है वो जाने वाला होता है। वो झाग और पानी वाली जो मिसाल हमने पढ़ी थी उसमें भी यही बात थी कि झाग मिट जाती है जो बातिल होती है, और जो हक होता है पानी वो बाकी रहता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन, अब देखिए जो हमने कुरान होता है ना, इसमें शिफा है। किस शे की शिफा है? वही जो दिल के रोग हैं, जो गुमराहियाँ हैं, जो जलालतें हैं, जो रजालतें हैं, जो दिल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो बुराइयाँ पैदा होती हैं, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और जो तकब्बुर है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, उस सब के लिए शिफा है। यही हमने सूरह यूनुस में भी पढ़ा था, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। तो ये सीनों के जो भी रूहानी अमराज हैं उनके लिए शिफा कुरान है। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए रहमत है। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, ये कुरान इजाफा नहीं करता जालिमों में मगर नुकसान का। जो कुरान से भागे, कुरान से दौड़े, वो बेवकूफ़ जो ये समझे कि कुरान पढ़ने से गुमराह हो जाएंगे, तो वो तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो ऐसों को तो कुरान खसारे ही में बढ़ाता है। वइज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं, एहसान करते हैं इंसान के ऊपर, आराजा, उस वक्त वो परवाह नहीं करता। मतलब सेहत भी हो, दौलत भी हो, सारे मज़ू में हो, अल्लाह नहीं याद आता। उस वक्त बंदा अपने मज़ू में होता है, वही याद आते हैं और 19 को 20 करने के चक्कर में रहते हैं। वह वना आब जानिब ही, और उस वक्त वो पहलू बचा भी जाते हैं। मतलब इस तरफ हो तो कोई समझाए भी तो दाएं तरफ से निकल जाएगा, बाएं से होकर निकल जाएगा। वइज़ा मस्सहु शर्र, लेकिन जब उसे तकलीफ पहुँचती है, कोई बीमारी आती है, कोई दुख पहुँचता है, काना यऊसा, बुझ के रह जाता, मायूस हो जाता है, उसकी सारी अकड़ फूँ चली जाती है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती, ऐ नबी कह दीजिए हर कोई अमल करता है अपनी शाकिला पर। असल में इसी मजमून को दूसरे अंदाज में बयान किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान को उसकी वुसअत के ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। मतलब यह है कि हर आदमी की वुसअत मुख्तलिफ, शाकिला पैटर्न जिस पे वो बनाया गया है, उसकी जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी रखी गई है, जो पोटेंशियल उसके अंदर रखा गया है, उससे ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता। आपने एक गाड़ी बनाई है, वो 120 दौड़ सकती है, तो आप उसे 140, तो जितने मर्जी उसके अंदर जो है वो आप अल्ट्रेशन कर लें, वो 140 तो नहीं दौड़ेगी ना, उसने 120 ही दौड़ना है। तो ये इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक इस्तेदाद पर पैदा किया, वो उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, उतना ही चल सकता है। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा मुतहर्रिक बनाया है, किसी को ज़रा थोड़ा इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं दी है, पैसिव सा बंदा है। तो ये हर आदमी की मुख्तलिफ शाकिला है, उसी के मुताबिक वो अमल करेगा। इसमें हमारे लिए रहनुमाई है, हो सकता है एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो और दूसरा आदमी उसके मुकाबले में आधी मेहनत करता हो। ये जो आधी मेहनत कर रहा है इसकी शाकिला इतनी ही हो, और ये जो जिसे हम कहते हैं बहुत मेहनत की है, इसकी शाकिला उससे भी दुगनी हो। तो जब अल्लाह के पास जाएंगे तो ये दुगना काम करने वाला नाकाम हो जाएगा, और हमें जो नज़र आ रहा था आधा काम करने वाला वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसकी शाकिला उतनी ही थी और इसने अपनी शाकिला से आधा काम किया हुआ होगा। इसी का मतलब है कि हर एक के वज़न अलग-अलग होंगे और वो उसके मुताबिक जो है पूरे उतरेंगे तो वो कामयाब होगा। और इसमें हमारे लिए जो एक मामला ये होता है हमारे दुरुस्त रखने का कि किसी के कम अमल को देखकर उसे हकीर नहीं समझना चाहिए। क्या मालूम उसकी शाकिला इतनी हो और वो इतने ही पे कामयाब हो जाए, वो इतने ही पे निजात पा जाए। अभी वो मजमून आया था ना, वो जो वलदुज़्ज़िना हैं, जो गलत तरीके से पैदा हुए हैं, शैतान की जिनमें मिलावट है, अब उनकी शाकिला क्या है? उनमें शर का पहलू गालिब है। तो वो अगर अल्लाह से डर कर अपनी शरारतें ही कम कर लें तो हो सकता है कामयाब हो जाए।
اب ہمارے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ تو بہت جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر دگنا جہنم کا کام کرنے کی صلاحیت تھی، اللہ سے ڈر کر آدھا کیا ہے. تو یہ حساب اللہ ہی لے سکتا ہے، بندہ نہیں لے سکتا، اور وہی دیکھے گا کہ کس کی کیا شاکلہ ہے. اچھا یہ شاکلہ پہ پھر پہنچ بھی جاتے ہیں، بظاہر نیکیاں کرتے کرتے آخرت میں ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ دوزخی ہو جاتا ہے، اور بظاہر دوزخوں کے کام کرتے کرتے آخرت میں ایسا جا کے کوئی کام کرتا ہے کہ جنتی ہو جاتے ہیں. تو کل یعمل علی شاکلتی فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا. تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے کون ہے جو رستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.